بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ جو پنجاب میں جو کھیل ہو رہا تھا وہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وقت سے سیکھا ہے پی ٹی آئی نے اور چودھری پرویز الہی، کیونکہ وہاں پر ایک بہت تجربہ کار آدمی ہے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ اپنا میں نے جو ووٹ لیا، اعتماد کا ووٹ لیا، یہ دکھا دیا کہ میں نے ہماری اکثریت ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے پھر خط لکھ دیا، جو خط آپ ہمارے اس پر دیکھ رہے ہیں جی اس وقت، اسمبلی تحلیل ہونے کا، پہلے تحلیل ہونے کا انہوں نے خط لکھ دیا۔ اب تحلیل ہونے کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ 2 روز میں اس کو تحلیل نہیں کرتے ہیں تو خود بخود تحلیل ہو جائے گی پنجاب اسمبلی۔ اب میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ عمران خان جو اپنے آخری کارڈ کھیل رہے ہیں اور اس بات پہ جا رہے ہیں کہ وہ انہیں الیکشن کرنا چاہیے اور یہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ بہرحال بظاہر مجھے ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ جو صورتحال اس وقت ملک سے ادھر پیش ہے، سیلاب کا معاملہ ہے میں نے، اور ان کے پاس جو اکنامک صورتحال ہے اس کا معاملہ ہے، اس کو وہ نمٹنے کے لیے وہ الیکشن کی پوزیشن میں جائے گی۔ لیکن ایسا ایران میں ایسا تو ہوا ہے کہ ایران میں جنگ بھی جاری تھی اور الیکشن بھی ہوا تھا، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ الیکشن کو انتخابات کو بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ آسانی سے کرا سکتی ہے، اور بغیر دنگا فساد کے بھی، جو 2 چھوٹے موٹے دنگے فساد تو ہوتے ہیں لیکن کرا سکتی ہے۔ بہرحال بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ جو ایک مشہور جو بات ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ باہر سے آئی ہے یا جو کہتے ہیں امپورٹڈ ہے، تو وہ ہے امپورٹڈ بھی ہے اور امپورٹڈ بھی ہے۔ میرے خیال میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس سے کام بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ان کو جو سیلاب کے مد میں جو امداد مل رہی ہے، ابھی جو سعودی عرب کی امداد آئی ہے، کوئی جو ایک ارب 1 بلین کی جو سیلاب کے جو ان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، تو بہرحال پھر یہ جو چیف آف آرمی صاحب کا دورہ ہے دونوں، جو سعودی عرب کا اور UAE کا، انہوں نے جو وہاں ہمارے درمیان میں جو ڈیمیج تھے اس کو کنٹرول کیا ہے اور ڈیمیج ریپیئر ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ڈیمیج کنٹرول کا وقت ہے، اور جو صورتحال کو بہتر بنانے کا صورت ہے، اس میں ایک الیکشن بھی شاید اگر کر دیں تو یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان کی واہ واہ ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان کی جو حکومت آئے وہ کم سے کم میں نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ایک مکمل طور پر جو جس طرح کی حکومت لا کر باجوہ صاحب نے بٹھائی ہے، ظلم کیا ہے، بہرحال یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیسے بدلیں، یہ اب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن جو عمران خان اپنے گیم کھیل رہے ہیں وہ صورتحال کو، یہ بات کو بہرحال اس بات کو مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو دی پاور، دے ڈونٹ ہیو دی سپورٹ، اور جو PDM ہیں وہ ایکسیپٹ جو غلطی وہ کر رہے ہیں، وہ ان کو سندھ میں جانا چاہیے تھا، سندھ میں اور بلوچستان میں، وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مجبور رکھا، یا زرداری صاحب نے ان کو جو ہے یہاں مصروف رکھا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، یہاں گڑبڑ کراتے رہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ سندھ کے اندر اپنی جگہ بناتے، کیونکہ سندھ ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، جو سیف ہیون ہے ان کا۔ زرداری صاحب کا جو پلیئر ہے اس وقت، جو چیف پلیئر ہے، اس کو آپ کو ٹچ کرنا چاہیے تھا اور اس کو مشکلات میں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی یہ کھیل یہ سمجھتے نہیں ہیں، صرف پنجاب کا کھیل کھیل رہے ہیں، تو وہ عین ممکن ہے کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن بہرحال سندھ کو اگر آپ نے ٹچ نہیں کیا تو کامیابی آپ کی مکمل نہیں ہوگی۔ جی صاحب، اور فی الحال لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف لاہور حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ۔ جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ جو اب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جو مرحلہ تھا وہ آ گیا ہے، اب نگراں وزیر اعلیٰ پر تنازع ہوگا، تو پھر وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم دونوں راضی نہیں ہوتے ہیں، پرویز الہی اور حمزہ شہباز صاحب، تو پھر وہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ بھئی کون نگراں وزیر اعلیٰ بنے۔ وہاں پر بھی پرابلم ان کو ہوگا، PTI کو۔ آپ فرمائیں اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگلا پروسیس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہوگا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان دونوں کا اتفاق رائے ہو جانا، چودھری پرویز الہی کا اور حمزہ شہباز کا، یہ ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے۔
اور اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوگا. تو جب الیکشن کمیشن کے ذریعے فیصلہ ہوگا تو وہ بہتر فیصلہ ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو بھی چیف منسٹر بنے گا کیئر ٹیکر, اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گا پرائم منسٹر کے ساتھ, کیونکہ چودھری پرویز الہی کا ورکنگ ریلیشن شپ پرائم منسٹر کے ساتھ بن نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ بنانا چاہتے تھے. پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوا نا پھر تو. پی ٹی آئی کو جی 100% اس فیصلے کا نقصان ہوگا, اور یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک عجوبہ قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنی ہی حکومتیں ایک جماعت نے, جو کہ ان کے بقول اس جماعت کے جو حکومتیں تھیں ان کے چیف ایگزیکٹوز کے بقول کے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے تھے. چودھری پرویز الہی صاحب تو کہتے تھے کہ میں بڑا کامیاب چیف منسٹر ہوں. اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد انہوں نے جو تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں تو 60,000 نوکریاں پنجاب کے لوگوں کو تقسیم کروں گا آنے والے 4-5 ماہ میں, اور جو جتنے ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے شروع کر رکھے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کمپلیٹ ہو گئے تو میرے مخالفین کی سیاسی موت ہوگی, اور یہ واقعی بات ٹھیک تھی ان کی. نہیں, اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلے دفعہ بنے تھے وزیر اعلیٰ, تب شہباز شریف کے بعد میں اس نے دگنے کام کیے تھے. اس نے ایک انڈر پاس بنائی تھی جس کو مجھے دکھا رہے تھے, ایک روڈ بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے دکھاتے پھر رہے تھے اس زمانے میں, کیونکہ نوائے وقت میں لکھتا تھا اور مجید نظامی صاحب میرے ساتھ تھے, تو وہ میرا بڑا ٹیکا تھا اس زمانے میں, تو وہ مجھے دکھاتے پھر رہے تھے. لیکن اس لیے پرویز الہی نے تو 2 یا 3 کر دی تھی, انڈر پاسز بنا دی تھی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور چودھری پرویز الہی کی یہ سیاسی اسٹریٹجی ہے ان کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ کا پنجاب میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ خالی باتوں سے, نعروں سے, الزام تراشی سے نہیں ہوگا, اس کے مقابلے میں پرفارمنس دینی پڑے گی. اور وہ اسی بات پہ عثمان بزدار کو متون کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بزدار نے 3 سال 3.5 سال ضائع کر دیے. واقعی اس میں حنیف قمر صاحب, اس میں کوئی شبہ تو ہے کیا, شبہ ہے کیا اس میں ضائع کیے ہیں؟ بالکل نہیں. میں اسی لیے چودھری پرویز الہی کے اس بیان کی تائید کر رہا ہوں کہ وہ تو اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ تو آخری وقت اعتماد کا ووٹ بھی اگرچہ وہ لینا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے اناؤنس بھی کیا لیکن ان کو لینا پڑ گیا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. نہیں خیر, وہ اس میں تو دیکھو بھائی, اگر سیاسی کھیل دیکھا جائے اس میں تو سیاسی طور پہ تو وہ کامیاب ہوئے نا, کہ دیکھیے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ میں انٹیکٹ رکھا, ان کے ساتھ میں وفاداری نبھائی, اور پھر ان کے کہنے کے مطابق ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ میں اپنا جڑنا کا اظہار کیا اور اسمبلی کو تحلیل کر دیا. وہ تو ایک گروپ بن گیا, پہلے یہ نہیں تھا, پہلے بے اعتمادی تھی. میں نصرت مرزا صاحب ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا. انہوں نے کوئی سیاسی وفاداری نہیں نبھائی, انہوں نے مجبوری کا سودا کیا. اچھا, مجبوری سودا کیا. اچھا, انہوں نے مجبوری کا سودا کیا. وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, بیٹے کی ضد اور انا جیت گئی, اور چودھری پرویز الہی صاحب ہار گئے. آپ کیا ذرا تفصیل سے بیان کریں نا, کیا مسئلہ کیا تھا بتائیے. چودھری پرویز الہی صاحب کل دوپہر تک اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا, بالکل کیٹاگوریکلی انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا, اپنے قریبی لوگوں کو بتایا بھی تھا, اور وہ اس بات پہ قائل تھے. اور انہوں نے اعتماد کا جو ووٹ لیا تھا, انہوں نے اپنے کاف لیگ کے بندوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ مجھے اعتماد کا ووٹ دیں اور میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا, میں خان صاحب کو منا لوں گا, راضی کر لوں گا. خان صاحب بیوقوفی کر رہے ہیں, اور وہ میں ان کو کر لوں گا قائل. اسمبلی ہم تحلیل کر کے ہم کیوں اپنی حکومت ختم کریں؟ بتائیے, دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ اپنے آپ کو جو زیرو پہ لے آئیں؟ بالکل ایسی, اور یہی بات وہ خان صاحب کو بتانا چاہ رہے تھے, سمجھانا چاہ رہے تھے, اور ان کو اس بات پہ اپنے آپ پہ کانفیڈنس تھا کہ میں خان صاحب کو منا لوں گا جیسے بھی مجھے منانا پڑا. لیکن جب وہ دوپہر کو گئے زمان پارک, اور اس سے پہلے وہاں پہ پارٹی کے جو سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر تھے, سب نے ایک کنسنسس کے ساتھ عمران خان صاحب کو کہا کہ جی اب تو کوئی ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں رہی, اور اگر اب ہم نے اپنے اعلان پہ عمل نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ لو جی. مجھے یہ بتاؤ حنیف قمر صاحب, میں یہ سمجھتا یہ ہوں ایمانداری کے ساتھ میں, کیونکہ میں اس کھیل کا کھلاڑی ہوں جی, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کیمپ میں کوئی جو ہے کسی دوسرے گروپ کا, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی گروپ کا, کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نقصان پہ نقصان پہنچوا رہا ہے. اب سر آپ تصور کریں اس بات کا کہ آپ پہ اللہ کی اور عوام کی اتنی بلیسنگ تھی کہ آپ کو 2 بڑے صوبوں میں حکومت ملی ہوئی. بتائیے,
جو پاکستان کا 68% ہے. جب جی چاہتا تھا آپ حکم کرتے تھے اور پشاور کا KPK کا چیف منسٹر آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. جب آپ آرڈر کرتے تھے پنجاب کا چیف منسٹر آپ کے در پہ حاضر ہو جاتا تھا. اب دیکھیں گے نا کون آتا ہے ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ. اور اب خان صاحب کو کتنا کہ کیسے وہ بچ سکتے ہیں, جو اب عدالتی جو کیسز ہیں وہ بھی اب گیئر اپ ہو جائیں گے. اب جو کچھ رکاوٹیں تھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ somebody is behind, کہ وہ جو ان کو گائیڈ کرتا ہے وہ کوئی ان کا آدمی نہیں ہے بلکہ کسی مخالف پارٹی کا آدمی ہے. آپ بہت اچھی طرح پاکستان کے سیاسی سیٹ اپ کو اور یہاں کے سیاسی نظام کے پس پردہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے, آپ مجھ سے کہیں زیادہ نصرت مرزا صاحب اس کو سمجھتے ہیں. آپ پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پاکستان کے ان قومی اداروں کو, ان ریاستی اداروں کو جنہوں نے کوئی شبہ نہیں کہ غلطیاں بھی کی ہوں گی, لیکن ان کا اس ملک کے اندر ایک نظم ہے, ایک وقار ہے, اور ان کا ایک سٹیک ہے بہت بڑا. آپ جب ان کو ببانگے دہل گالیاں دیں گے, بیٹھیں گے, کردار کشی کریں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے اور اپنی ناکامیوں, خامیوں, غلطیوں کا ملبہ بھی ان پہ ڈالیں گے, تو پھر یہ آپ کب تک چل پائیں گے اس طرح؟ پھر ان کے پاس کون سی ایسی پارٹی. بات سمجھ گیا. اب بریک لے کے ذرا نور لکھ کے بھی کچھ بات کریں گے. ابھی حنیف قمر صاحب جانا نہیں, ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہے آپ سے. بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. جی حنیف قمر صاحب, بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ somebody is after him to destroy, اور وہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں چیف گورنر ہوں اور میں جو ہے وہ دنیا کو پلٹ دوں. پاکستان کے اندر کبھی بھی جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ اتنا نظم دنیا میں نہیں موجود ہے. اب جب یہ سسٹم, جب آپ کا حکومت کا ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم ہے جو آپ کے پاس ہے وہ تنظیمی, وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا. بہت آسانی سے لوگ باغ جو چڑیاں ہیں وہ اڑ جائیں گی. اب آپ فرمائیے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ جیسے اپنے پیر پر ایک نہیں 2 کلاڑی مارو, تو یہ 2 کلاڑی انہوں نے مار لیے. اب بتائیے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک تو یہ انہوں نے کلہاڑی ماری, اس میں کوئی شبہ نہیں, 2 کلہاڑیاں مار لیں, اس میں بھی کوئی کلام نہیں. اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب, جب تک ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, عمران خان صاحب نے اس ملک میں سیاست کی آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے شروع کی. وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک ان کو مشورے دینے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں نے ان کو مشورہ دے کے سپورٹ کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حکومت میں نہیں لایا ہے. یار ایک بات حنیف قمر صاحب رک جاؤ ایک بات. جی, اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جو ہم تو اس میں شامل نہیں تھے, لیکن آپ جیسے لوگ جو صحافی ہماری برادری تھی وہ ساری برادری اس کو سپورٹ کر رہی تھی, اور ان کو آتے سب سے پہلے اس پر حملہ کیا. ظلم اس کا سب سے بڑا یہ ہوا کہ 12,000 آدمی ہمارے جو ہیں وہ نکالے گئے. اب آپ اندازہ کیجیے, اور وہی دوسری حکومت آئی ہے اب اشتہار پہ اشتہار دے رہی ہے لوگوں کو. تو آپ نے تو ظلم سب سے پہلے تو ہمارے پہ کیا, جو آپ اس لیے آپ کے صحافی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جی آپ بات کریں آگے. بالکل ایسی بات ہے. میں دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ان کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے آئے, یہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پرائم منسٹر بنے. نہیں بھائی, میں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ایک کندھا آپ کا بھی تھا, صحافیوں کا بھی تھا. جی بالکل, وہ بھی تھے, کوئی شک نہیں اس میں, وہ بھی تھے, اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو انڈرمائن مت کریں, مہربانی کریں. وہ ان کی مہربانی ٹھیک ہے, لیکن آپ کا بھی کندھا تھا اس میں. بالکل صاحب, میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس بات کو. آگے چلیں, اب آگے چلیں. اب اسی طرح یہ جس طرح خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا, اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنی ساری سیاست ہمیشہ ان کے مشوروں پہ, ان کی ایڈوائس پہ اور ان کی نصیحت پہ کی. اب جب تک وہ کرتے رہے تو ہم جیسے لوگ سمجھتے رہے کہ چودھری برادران بڑے زیرک ہیں, بڑے دانشور ہیں, یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں, یہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے. اچھا, اب جب وہ پولیٹیکل ہو گئے, انہوں نے کہا جی اپنا چودھری صاحب اپنا فیصلہ خود کریں, تو چودھری صاحب نے جو پہلا ہی فیصلہ کیا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے بھی 2 کلاڑیاں ماری ہیں اپنے پاؤں پہ. وہ بھی اب تک ادھار کی دانش پہ ہی دانشور بنے ہوئے تھے. تو یہ ساری بھائی, میں آپ کو دیکھو بھائی حنیف قمر صاحب, ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو میں بہت ادب سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بات تعریف نہیں کرنی چاہیے, کہ پیر صاحب پگاڑا صاحب جو تھے وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کو سمجھتے تھے, یا ان سے کم تر میں سمجھتا ہوں.
یقین مان لیں پاکستان کی پاور پالیٹکس کو سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں اس وقت. یا اب اگر دیکھیں تو جیسے ہمارا شامی ہے، مجیب الرحمان شامی ہے، یہ سمجھتے ہیں، الطاف حسین قریشی صاحب بھی سمجھتے ہیں، کچھ بات مطلب ہے. لیکن جو پریکٹیکل کام جو ہم نے کیا ہے، اور جو پیر پہاڑ صاحب خود اعتراف کرتے تھے، وہ میرے سے یہ بات کہتے تھے کہ بھائی تم سمجھتے ہو. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کو یہ بات جب یہ کہتے ہیں تو اس کو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ ان کے کندھوں پہ، اس کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ واقعی یہ کندھوں پہ آیا ہے. جب یہاں سے 14 ووٹ لے کے دیے، اور ہمارا رپورٹر سچ ٹی وی کا رپورٹر وہ ریکارڈ کر رہا ہے جو ان کی بات 2 دن پہلے، لیکن ہم نے چلائی نہیں کہ بھائی یہ ہمیں یہ سیٹیں ملیں گی جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ان کے حق میں. فردوس شمیم ویسے وہ صاحب نے بیان کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے دوست تھے پرانے، تو وہ سچ ٹی وی نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا فردوس نقوی صاحب کو. تو ہم نے سچ بات انٹروڈیوس کرایا تھا، تو ان کو بتا دیا کہ تمہیں راز کی بات بتاؤں. وہ ظاہر ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہ ریکارڈ ہو گیا. اب ہم نے تو مہربانی یہ کی کہ اس کو نہیں چلایا. لیکن اب 14 ووٹ جو دلائے تھے تو وہ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ نے دلائے تھے نا، وہ تو ان کے پاس سے کہاں سے ملتے کراچی سے. جی، اور ان کا احسان نہیں مانتا. اصل بات یہ ہے اب جب احسان نہیں مانا نا، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ لو جی اب تک تو ہم تھے نا، اب ذرا آپ اترو، اب اپنے فیصلے کرو، اب اسمبلیاں توڑو اور دیکھو کہ پھر کیا. میں اب یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلیاں بھی انہوں نے توڑوائی ہیں پھر اب تاکہ یہ تناؤ ہو. اس میں کوئی شک نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اسمبلی تحلیل ہونے دی جائے. پی ڈی ایم نے ابتدا میں کچھ یہ بات کچھ کوشش کی عدم اعتماد وغیرہ لا کر، اور خان صاحب کو بھی مختلف میسج بھیج کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اٹ گیا تو پھر پی ڈی ایم بھی لا تعلق ہو گیا. اب پی ڈی ایم کی لا تعلقی کا، نون لیگ کی لا تعلقی کا آپ اندازہ یہ کریں کہ اس ٹائم پہ جب کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، حمزہ شہباز باہر بیٹھے ہیں، خود جو نون لیگ کے 4-5 ایم پی ہے جن کو میں جانتا ہوں، وہ کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، وہ خود ان کی پارٹی کی، یعنی کہ لوگ ان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہونے دو، پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئے گی، ان کو پتا تھا اس بات کا. ہاں وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے بیان بازی کر رہے تھے کہ جی ہم نے اتنے بندے غائب ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب یہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کھیل میں شامل تھے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں. نہیں، کھیل میں شامل نہیں تھے، وہ لا تعلق تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہو جانے دو. اب خان صاحب کو اپنا جو ان کا ایک ان کے ذہن میں ہے نا کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، ان کو اب ٹیسٹ ہو ہی جانا چاہیے اب. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کی اسمبلیاں توڑنے میں، نہ انہوں نے اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی. انہوں نے کہا کہ بس توڑ لینے دیں، اب ان کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کس بھاؤ بکتی ہے. اب ان کو اپنا لٹمس پیپر جو ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹیسٹ کر لیں، دیکھیں کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. تو یہ تو اب آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو چرند پرند ہیں یہ کتنے اڑ جائیں گے؟ اب میرا جو اندازہ ہے سیاسی طور پر، جو طالب علم کے طور پر جو میں تجزیہ کر سکتا ہوں، اس کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. چودھری صاحب کو تو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا، ان کے بیٹے تو باہر ہیں، اور باہر ہونے سے رہی اس ٹائم پہ اس کا باہر ہونا آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی خوشی سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے. وہ باہر ہیں، اب پتہ نہیں واپس آ پاتے ہیں نہیں پاتے، یہ ایک علیحدہ داستان ہے. چودھری پرویز الہی کو تو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا ہے، بیگمات کے سوالات ہو گئے ہیں. جی وہ ان کا تو آپ کو پتا ہے، مونس الہی کے جو دوست کو 2 دن پہلے وہ پتہ ہو گیا تھا، پھر اچانک واپس بھی آ گیا، اور اس کے بعد سے وہ خاموش ہے. تو اس طرح کی گمشدگی اور پھر سامنے آ جانا اور خاموش ہو جانا، یہ اندر جو کہانی ہوتی ہے وہ آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اسی طرح اب خان صاحب کے ساتھ جو کیسز ہیں ان کے، وہ سپیڈ اپ ہو جائیں گے، ان کے ٹرائل میں تیزی آ جائے گی، اور ان کو ایک بڑے چیلنج سے سامنا کرنا پڑے گا. قمر صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، somebody has said to me کہ عمران خان یعنی بالنگ ان کی بہترین ہوئی ہے، بیٹنگ ان کی بہترین ہوئی ہے، اور اب جو فیلڈنگ کا وقت آیا ہے تو ان کی فیلڈنگ بہت خراب ہوگی. تو اب فیلڈنگ کا تو ابھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ اس میں ان کی جو ٹف ٹائم ہے ان کا سم ویئر، یہ مئی تک تو ٹف ٹائم جائے گا. اور بظاہر کوئی الیکشن ہمیں
2023 میں بھی نظر نہیں آتے بظاہر. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ بیکاز ایک بات یہ بھی طے ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ بھی نہیں رہے گا, جس میں یہ جو دوسرے قسم کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو کوئی وڈیرا بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بزنس مین بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی نہیں رہیں گے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چلا جائے ایسا کیسا ہی. تو کچھ لوگ اردو نہیں سمجھتے ہیں تو انگریزی تو سمجھ جائیں گے نا, اور جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں وہ زیادہ انگریزی سمجھتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں. سم تھنگ نیو ول ہیپن, اور یہ سسٹم اب نہیں رہے گا ان دی منتھ ٹو کم. جو آ رہے ہیں مہینے, ان میں یہ سسٹم جو ہے جو اس میں ایک باری تیری ایک باری میری, وہ اب نہیں رہیں گے. یہ سب کے سب جو ہے اڑنے والے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم, کیونکہ یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے, کیونکہ جس انداز کا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے وہ پولیٹیکل ہوئی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کا یہ امیج خراب ہو. پہلے تو ابھی امیج بلڈنگ پہ لگے ہوئے ہیں جو بہت کامیابی سے جاری ہے. دوسرا جو ہے وہ جو وہاں پر آپ کے فاٹا میں اور بلوچستان میں بہت بہادری کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ راحت شریف کے بعد میں پہلی مرتبہ یہ کام شروع ہوا. تو وہاں دونوں جگہ پر وہ اپنے آپ کی امیج, اس کی وجہ سے ان کی امیج بلڈ ہو رہی ہے اور پاکستان کی مضبوطی کا مظہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مدد, تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مدد کے لیے سافٹ کارنر کے آپ اس حکومت کے لیے پیدا کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں سعودی عرب گئے ہیں, یو اے گئے ہیں, وہاں سے امداد لے کے آئے ہیں تاکہ آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے, جو بجٹ کے پرابلمس ہیں, جو اکنامک کرائسس ہے, اس سے آپ کو نمٹا سکیں. وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. اینڈ دین دے ول سی واٹ دے کین ڈو. میں صحیح ہوں؟ جی بالکل بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اور وہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں عالمی سطح پر امداد کی, اس کے گراؤنڈ پہ اثرات بھی تبھی ظاہر ہوں گے نا جب پنجاب میں بھی جو حکومت ہوگی وہ اسی پیج پہ ہوگی جس پہ مرکزی حکومت ہے. تو اب یہ عبوری حکومت بن جائے گی تو یہ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ان کے درمیان قائم ہو جائے گا. اور یہ اس میں بھی بڑی حد تک اس بات کے امکانات موجود ہیں. میں تو اس کو 90% سے بھی زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ جو عبوری حکومت بنے گی وہ 90 دن میں آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرائے گی, نہیں ہوں گے الیکشن. اب ہونے نہیں ہے اس سال تو نہیں ہونے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے. آپ مجھے شامل کر لیں اپنے اس میں, آپ کی رائے کے پیچھے میں چل رہا ہوں. اور یہ نہیں, آپ مجھ سے آگے ہیں, میں آپ کو فالو کرتا ہوں اس میں, اور اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اس کو. جی یہ 90 دن کا دیکھیں نا جی, 90 دن کے حساب سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپریل میں الیکشن آتے ہیں. اپریل میں رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, اور اگست میں مارچ سے شروع ہو جائے گا. جی, اور اگست میں آپ کی مرکزی حکومت کا ٹرنیور پورا ہو رہا ہے. تو درمیان میں 3-4 مہینے ہیں. تو یہ کوئی آخر جو سوچنے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ اتنی بڑی پریکٹس 2 صوبوں میں آپ الیکشن کی کروائیں گے, اور اس کے 3 ماہ بعد پھر آپ انہی صوبوں میں اور پورے ملک میں پھر ایک پریکٹس میں جائیں گے, اور یہ پریکٹس کوئی کروڑوں یا اربوں میں نہیں ہوگی, یہ مجموعی طور پہ خربوں میں چلی جائے گی. اور اس وقت چلی جائے گی جب آپ کوڑی کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اور جو لوگ دنیا کے آگے, آپ جو سعودی عرب میں جا کے پیسے مانگ رہے ہیں, ہمارے قومی ریاستی اداروں کے سربراہ جو یو اے ای سے مانگ رہے ہیں, جو باقی دنیا سے مانگ کے حکومت کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو ہم تو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور نیچے یہ پیسے ہم اس لیے مانگ کے لا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کی ایک 3 ماہ کی پریکٹس میں ضائع ہو جائے. تو یہ بہت بڑا سوال اٹھے گا. اور یہ جو ہے وہ ٹیکنیکل بات ہے. ٹیکنیکل بات یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کی جو حلقہ بندیاں بھی تو ہونی ہیں, وہ بھی ہونی ہے, آپ کی مردم شماری کا بھی ایشو ہے. پھر ان تینوں باتوں کو جواز بنا کر کوئی دل جلا عدالت میں چلا جائے گا, اور عدالت پھر دیکھے گی کہ بات تو ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو جب عدالت نے مان لیا تو پھر عدالت تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اب منی قمر صاحب, بائی لیٹ اس ہوپ فار گڈ. یہ بیسیکلی کلاڑی تو انہوں نے مار لی ہے, اب آگے ہے, اور ان کو جو ہے مار لی ہے, اب پٹیاں باندھ کے لوگوں کو زخم دکھانے ہیں ان کو. آپ کا شکریہ جی, بہت بہت کہ آپ نے وقت دیا جی. آپ نے بہت اچھے. لیکن مرزا صاحب, گورنر صاحب کی جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی نا, گورنر صاحب نے میڈیا ٹاک کیا, انہوں نے کہا 12 اپریل کو مشاورت مکمل کی ہے, 12 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوگا, ہو سکتا ہے. تجویز دی ہے. آپ میں گزارش سنیں, یہ تو ہر آدمی, اب حنیف قمر ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ حرف آخر تو نہیں ہے نا جی, ہم تو ایک تجزیہ کر رہے ہیں. وہ گورنر صاحب گورنر صاحب جو ہے بیچارہ ویسے بھی, بلوچ صاحب جو ہے ویسے بھی میں نے پیدل ہیں,
معاف کیجیے گا تو ان کی کیا بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ حنیف قمر صاحب. جی چلے اب بریک ہوگا, بریک کے بعد پھر ایک اور الیکشن اس پہ بھی ملتوی والا معاملہ ہے. جی ہاں چلیے ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب اب کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کی بات ہے, کراچی, حیدرآباد, دادو جاب شروع. ان کے ساتھ میں دیکھیے میں ایک بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنے نوجوان مہاجر لوگوں کو. دیکھیے ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو جس گراؤنڈ کو کھیل رہے ہیں, جس چیس بورڈ پہ آپ کھیل رہے ہیں, وہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ الطاف حسین کی بنائی ہوئی ہے. وہ سارا کھیل, وہ سارا جو اسٹرکچر ہے وہ الطاف حسین کا ہے. آپ لوگوں میں کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس اسٹرکچر کو چینج کر دیتا اور نیا اسٹرکچر بناتا تاکہ وہ پھر آپ کا اسٹرکچر ہوتا جو کہ جس سے کہ الطاف حسین ناشنا ہوتا. ابھی آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارا کا سارا اس کے قبضے میں ہے. وہ آپ جہاں بھی چاہتا ہے, جس جگہ بھی چاہتا ہے, وہ اس جگہ میں آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے. دوسری بات, آپ کے پاس جو تھا پرابلم ایک یہ تھا کہ آپ کو حکومت کے مزے لوٹنے تھے کہ وزیر بننا ہے. 3 وزیر آپ نے لے لیے, اور 3 وزیر لینے کے بعد میں آپ کو ایک اور چاہیے تھا کہ صاحب آپ نے معاہدے کر لیے تھے, کیونکہ آپ بہت مجبور تھے, آپ کے پاس تو کوئی پاور طاقت بھی نہیں تھی. پی ایس پی آپ سے زیادہ اسٹرانگ تھی. وہ سارے جو لڑاکا لڑکے تھے وہ تو پی ایس پی میں چلے گئے تھے, یا کچھ آفاق احمد دبائے بیٹھا تھا, تو آپ کے پاس تو سپورٹ ہی نہیں تھی. تو آپ نے بہرحال ایک لحاظ سے تو صحیح فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وزیر بنا کر انجوائے کر لیا, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں اس کے بعد میں آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ کی ریچ جو ہونی چاہیے تھی, بجائے اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے, جو اب ممکن ہے کہ الطاف حسین کے لوگ ہوں, آپ کے نہیں ہوں. میں نے اتنی کوشش کی ہے کہ جتنا آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی ان کو دے دیں گے, جب آپ کھیل کھیلتے ہیں نوکری دینے کا یا پیسوں کا کھیل کھیلتے ہیں, تو اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے لوگوں کو ہم نوکری دیتے رہے کہ صاحب ہم یہ اردو اسپیکنگ دیتے رہیں گے, تو لیکن وہ ساتھ دے رہے تھے الطاف حسین کا اور ہم سے نوکریاں لے رہے تھے. جی تو اسی طرح یہ ہاتھ آپ کے ساتھ بھی ہوا. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے. جو کچھ بھی آفاق احمد, اگر دیکھیے, اگر آپ دیکھ لیجیے پی ایس پی کی حالت دیکھیں, جو 3 الیکشن ہوئے ہیں اس دوران میں, جی 3 الیکشن میں پی ایس پی بعد نمبر 3rd, تینوں ایم کیو ایم میں اور آفاق میں, اور اس میں بھی سب سے آخر میں پوزیشن تھی. اس لیے کہ وہ چل رہا تھا میں نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر. جی وہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو تھوڑا وسیع کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کھیل بنے گا اب آپ کا, جو آپ کا چیس بورڈ کا کھیل بنے گا یا پاور پارٹی کا گیم بنے گا, وہ اب یہاں کراچی تک محدود نہیں ہونا چاہیے, اس کو بڑھنا چاہیے. جی اچھا, اس پر ہمارے بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا صاحب, چونکہ وہ سارے جلسے میں بھی گئے ہیں, ساری میٹنگس میں بھی گئے ہیں, چلیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی عبدالقدیر رانا صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی فرمائیں, یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں پرسوں 15 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن میں, یہ تو انہوں نے دھوکہ دیا ہے, پی ڈی ایم نے ان کو, اور خصوصاً جو سندھ حکومت کی جو زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے انہوں نے, اور ان کو جو ہے ایک مشکل میں ڈال دیا. ان کو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید بائی کاٹ پہ چلے جائیں, یا اگر جاتے بھی ہیں تو یہ شاید یہ بہت زیادہ سیٹیں نہیں لیں گے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ابھی تو تھوڑا سا کنفیوژن ہے یہ پورے معاملے میں. اس میں الیکشن بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. ابھی جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا دوپہر کے وقت کہ اس سندھ حکومت کی جو درخواست تھی ملتوی کرنے کی, وہ مسترد کر کے اس کا اعلان کیا, تو اس کے بعد سے جو قانونی مشاورت ہے سندھ حکومت کی بھی جاری تھی, اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے جس کا کل ہی اتحاد انضمام ہوا ہے, 3 پارٹیوں کا ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں, ان کا بھی جو ہے انہوں نے اجلاس طلب کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ بتائیں گے کہ کس طرف جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے وفاقی حکومت سے جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو حساس پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر فوج اور جو رینجرز ہیں وہ تعینات کیے, لیکن وہ فوج نے منع کر دیا جو ہے پہلے ہی وہ منع کیا جا چکا ہے وفاق کی جانب سے الیکشن کمیشن کو. تو یہ تھوڑی صورتحال ایسی ہے کہ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے, پتہ نہیں ہو جائے یا نہیں ہو. کنفیوژن تو بظاہر تو کوئی نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ تو دے آر بینٹ اپاؤن تو الیکشن کرائیں گے. اب حکومت کی جو عدالتوں نے بھی فیصلہ دے دیا, اب واٹ ایلس کیا بچتا ہے بتائیے آپ.
کوئی صدارتی حکم آ جائے تو وہ الگ ہے, کوئی آرڈیننس آ جائے تو الگ بات ہے, ورنہ تو الیکشن تو کرانے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے, آپ انصاف کریں کہ پورے سندھ میں الیکشن ہوئے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, تو یہاں پر الیکشن کیوں نہیں ہو؟ ہاں بالکل, وہ جو ظاہر ہے جماعت اسلامی بھی ہے, سب یہی چاہتے ہیں. سندھ حکومت کا اپنا آج سے پہلے تقریر ہے بھائی ہونے چاہیے فوری طور پہ کراچی میں اس میں, لیکن جو ایم کیو ایم کا ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہیں, حلقہ بندیاں ہیں. بھائی اس وقت کہاں سو رہے تھے آپ؟ اس وقت آپ کو جس وقت یہ ڈی لیمیٹیشن ہو رہی تھی وہ آپ کے خلاف ہو رہی تھی, تو آپ اس وقت حکومت سے نکل آتے, آپ تو حکومت گر جاتی ہے, وہ سینٹر کی بھی گر جاتی ہے اور یہاں پر بھی متاثر ہوتے ہیں. اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ جی یہ سوال کیا گیا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابھی جو درخواستیں لے کے گئے ہیں ہر فورم پہ, الیکشن کمیشن, عدالتیں گئے ہیں, جہاں بھی گئے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں, نون لیگ کے پاس, سب نے ہم سب ہمارے موقف تائید کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں وقت غلط ہے ہی. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وقت غلط کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ خالد صاحب کو, کیونکہ ہمارا تو بچہ ہے, ہم اس کو زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے اس کے خلاف, لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کیونکہ وہ تو حیدرآباد کا رہنے والا ہے, اسے پتا ہے کہ پیپل پارٹی کب ایم کیو ایم کی سپورٹ کرے گی. یہ بتائیے آپ, جو اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیں گے, جس کے بیمار, جس کے سبب جس نے جب یہ حلقہ بندیاں کی تھی, اسی کے پاس جا رہے ہو آپ کہ وہ آپ کی مدد کریں گے؟ یار یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے. اور وہ بھی خالد مقبول صدیقی کو جو حیدرآباد کا رہنے والا ہے, جس کو ساری باتیں پتہ ہیں. اگر کوئی اب رانا صاحب سے یہ پوچھے کہ بھائی پیپل پارٹی کے کیا ارادے ہیں, تو اور رانا صاحب ہمیں الٹا جواب دے, تو یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ رانا صاحب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, کیونکہ رانا صاحب سانگڑ میں رہتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. جی بالکل. نہیں تو آپ بتائیے نا کہ یہ بات جب خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں گئے وہاں گئے, تو ان کو نہیں پتا تھا پہلے سے؟ یہ جو ہے پہلے ہی ان کو بالکل جس طرح سے ابھی آواز اٹھائی ہے زوردار, یہ آواز اسی طرح سے جو ہے اس وقت جب آپ نے, جیسے آپ نے کہا کہ ڈی لیمیٹیشن ہو رہی تھی, اس وقت جو ہے بھرپور طریقے سے نہیں ہونے نہیں دیتے ڈی لیمیٹیشن کو. کہو کہ غلط کر رہے ہو آپ. اس وقت آپ ویٹو استعمال کرتے, مظاہرے کرتے, کچھ بھی کرتے. جی بالکل. اور الیکشن ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ کراچی میں مسائل ہیں, اور جب تک یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ اس کے تو پیپل پارٹی یہ کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ کراچی ہمارا ہے اور ہم جیتیں گے. وہ یہ بات کلیئر کر رہی ہے کہ انہوں نے تمام جتنے بھی اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اور جو حکومتی جو ذرائع ہیں وہ تمام استعمال کرے گی. وہ سارے ان کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو ایک آدمی نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے سوائے وزارتوں کے کہ مدد لینے کے, کہ ان کا کوئی آدمی ڈپٹی کمشنر ہی بن جاتا ایک جگہ پر. جب بھائی سینٹر میں آپ جب سینٹرل میں یا ویسٹ میں یا اور ساؤتھ میں, تو آپ اپنے ڈپٹی کمشنر لے کے آتے نا, پولیس والے آپ اپنے لے کے آتے, تو پھر جا کر آپ کو کوئی کام ہوتا. اب رینجر سے آپ کیا کرتے؟ رینجرز بھی آپ کیا کرے گی؟ آپ باہر کھڑی رہے گی رینجرز. جی مطالبہ تو دیکھیں, مطالبہ جو ہے جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے وہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ وقت غلط ہے. وقت انہوں نے گزار دیا ہے, یہی سب حلقوں کی جانب سے کہا گیا ہے. اور اب اس صورتحال میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ کامیابی اتنی حاصل نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے اب یہ انضمام ہوا ہے, کچھ فرق پڑے ان کی جو ووٹ ہے اس کی شرح میں, لیکن ہم نے جو ماضی کے ضمنی انتخابات دیکھے ہیں تو ایم کیو ایم کی پوزیشن بڑی کمزور, ماضی کے مقابلے میں انتہائی کمزور بلکہ وہ دیکھی گئی ہے. ان ضمنی الیکشنز کے اندر لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ تھا, دیکھو بھائی یہ فلسفہ دینے والے تو ہم تھے, لیکن ہم نے جو فلسفہ دیا تھا اس ٹائم کے حساب سے دیا تھا, جو ٹائم تھا جس وقت. اب ہم اس فلسفے کو نہیں قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی یہ اب چلا ہوا کارتوس ہے. تو میں پھر بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب سلام زدگان کی بات کر لیں. بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں. ٹینٹ میں جی میں موسم کی شدت سے میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹینٹ سے گزارا نہیں ہو سکتا ہے. اوسطا محمد سے ہمارے نمائندے جعفر خان دیناری جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جعفر خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیں کہ یہ صورتحال جو آپ نے بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کا ساتھ دیتے رہتے ہیں, تو فرمائیں کہ آپ صورتحال کیا ہے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ سردیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور جو کراچی جیسے شہر میں جہاں سردیاں ہوتی نہیں ہیں
وہاں پر بھی سردی کی لہر آئی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ کوٹا کی ہوا کہتے ہیں، کوٹا کی ہوائیں چل پڑی ہیں. تو اب آپ کا علاقہ تو کیونکہ کوٹا کے اس کی زد میں ہے اور پانی الگ ہے، تو کس صورتحال سے آپ دوچار ہیں سیلاب زدگان؟ جی بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے ایک بار پھر مدعو کیا، اور استاد محمد کی عوام، بالخصوص بلوچستان کی عوام سچ نیوز کی ٹیم کی اور آپ کے پروگرام کی ٹیم کی بہت مشکور ہے. مرزا صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ سردیاں آ گئی ہیں اور موسم ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں اتنا ہمارے پاس جو بارشیں آئی تو میں نے اس دن کچھ اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب کے آفس سے کچھ وہ چیزیں لی، تو پی ڈی ایم اے کی طرف سے صرف 8,000 لوگوں کے لیے راشن ملا ہے اور 8,000 ہمیں جو ہے وہ ٹیکس ملے ہیں. اتنی بڑی سیلاب کے بعد، اتنے بڑے جو ہے مصیبت کے بعد صرف 8,000 ٹینٹس یا 8,000 راشن دینا، یہ ہمارے عوام کے ساتھ مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. حکومت بلوچستان ہمارے عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے. ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے لوگ بے یار و مزگار پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کمبل نہیں ہے، لوگوں کے پاس لحاف نہیں ہے، لوگوں کے پاس راشن جو اپنی جگہ اتنی مہنگائی آ گئی ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں لوگوں کے فصل ختم ہو گئے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں مرزا صاحب، یہاں تقریباً 1,33,000 ایریا ہے کینال کا مرزا صاحب. جی جو ہے تقریباً وہاں جو ہے 1,33,000 ایکڑ ہمارا کماؤنڈ ایریا ہے، تو وہاں 70 سے 80,000 خرید کی یعنی شالی کی. اس مرتبہ سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے 8 سے 10,000 ایکڑ جو ہے وہ شالی بچ گئی ہے. اس کی وہ پیداوار میں بھی 50% کمی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ربی کی جو فصل ہے وہ 50 سے 60,000 ایکڑ ربی کی فصل ہوتی ہے، یعنی گندم، سرسوں وغیرہ. وہ بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کھلا رہنے کی وجہ سے یا سندھ حکومت نے جو ہم سے ناانصافی کی ہے اس کی وجہ سے، جو ہمیں گندا پانی ہمارے کھیرسر کنار سے گزار رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی صرف 8 سے 10,000 ایکڑ پر گندم کاشت ہوئی ہے، جو بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. مرزا صاحب میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری بلوچستان حکومت جو ہے اس کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم عوام کہاں جائیں آخر، آپ بتائیں ہمیں مرزا صاحب. جی بھائی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اب ہر صورت میں جو یہ ان کے جو متاثرین کے جو بھی ہیں وہ ان کو پوری طرح سے، بلکہ ٹینٹ کیا گرم ٹینٹ دینے چاہیے جو کہ وہ ان کو سہولت فراہم کر سکیں. ساری دنیا سے اب تک تو اتنا ٹائم گزر گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ہر دنیا کے ہر کونے سے آ سکتے تھے. یعنی آپ ساؤتھ پول سے آ سکتے تھے، نارتھ پول سے آ سکتے تھے. ٹینٹ ایسے کون سی بڑی بات تھی، لیکن یہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے. جو وفاقی حکومت ہے اس نے بھی ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہوا ہے. مرزا صاحب یہ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، ہم نے بارہا اپنے پروگرامز میں، اپنے رپورٹس میں، اپنے تمام جو ہماری جو میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کی کہ یہاں این جی اوز 50% پر کام کر رہی ہیں. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی اداروں کے ملاوٹ سے ہی، حکومتی اداروں کو معلوم ہونے کے باوجود جو این جی اوز یہاں پہ کیش پرائز پیسے دے رہی ہیں، جو این جی اوز یہاں پہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ 50% پہ دے رہی ہے. ہم نے بارہا ان کے ہیڈ تک انفارم کیا کہ بھائی یہاں یہ سلسلہ ہے، یہاں غریب بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں دہاڑی دار مزدور اب کیا کرے مرزا صاحب. 500 روپے یہاں استاد محمد میں دہاڑی دار مزدور کی مزدوری ہے. اور سیلاب کے بعد، بارشوں کے بعد وہ جو دہاڑی دار مزدور ہے وہ بھی فاقہ کشی کا شکار ہے. کام یہاں ختم ہو گئے ہیں، فیکٹریز یہاں بند ہیں. جو صنعتیں لگی ہوئی تھی چاول کی، تقریباً 115 سے 20 ہمارے پاس چاول کی جو صنعتیں لگی ہوئی تھی، وہ بھی تقریباً 2 سے 4 نہیں چل پا رہی. لاکھوں لوگ جو کام کرتے تھے سب لوگ روڈوں پر آ گئے، لیکن حکومت دست سے مس نہیں ہو رہی. وفاق کی طرف سے کوئی ہمیں بڑی مذمت کرتے ہیں آپ کا اللہ دعا کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاملے کو سالو کرے. جی مرزا صاحب، جو ہمیں جو گندم کا بیج دیا گیا، بیج میں 20,000 تھیلے ہمیں دیے گئے تھے، وہ بھی حکومتی نااہلی اور زراعت والوں کی بدبختی کے باعث وہ بھی ان لوگوں کو دیے گئے جو منظور نظر لوگ تھے. ان کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ بھائی یہ جو اس کو بھائی اس سے بڑا مسئلہ اٹھ رہا ہے. چاکر خان، جو ہمارا جو اناج ہے وہ افغانستان بھیجا جا رہا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کو دینا چاہیے تھا، وہ افغانستان جا رہا ہے. وہ فوٹیج چل رہی ہے، وہ فوٹیج دیکھ لیں آپ، ہم نے دلائی ہیں.
وہ اناج جا رہا ہے افغانستان جی اور ہمارے اب لوگ بھوکے شکریہ. مر رہے ہیں. آپ کا شکریہ چار خان صاحب, آپ کا مسئلے کو اللہ تعالیٰ ہم اٹھاتے رہیں گے ہمیشہ. جی جی اب اگلے موضوع پہ آ جاتے ہیں. جی دیکھیے آپ نے شروع میں بات کی تھی عرب امارات سے جو کچھ پیسے آئے جی آئے کچھ جی وعدے ہوئے ہیں, سعودی عرب سے $1 ارب تیل ادھار ملے گا, 1 ارب روپے انہوں نے وہ بھی دیے ہیں, 1 ارب ڈالر امداد خلاف زدگان کے لیے بھی دیے ہیں. جی تو یہ سب کر کے یہ سب اللہ میں سب ضائع ہو جانا ہے. نہیں میرے خیال میں یہ دفعہ شاید یہ ہمارا چیف کچھ کام کر جائے, کیونکہ یہ اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. سید صاحب ہیں اور پھر حافظ قرآن ہیں, کئی چیزیں ان کے پاس جمع ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی شاید ان کو اور ہماری دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ تو شاید ان کو مدد کر جائے. تو ابھی دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. 800 cc کی گاڑی میں لے آئیں گے وہ سرکاری لوگوں کو نہیں لا سکیں گے نا, پھر یہ پیٹرول ضائع نہیں ہوگا. آپ 800 cc کی گاڑی پہ تو جو نے کہی تھی تو اس کی حکومت ہی گرا دی تھی ان لوگوں نے. تو بس یہ مسئلہ وہ ہے. آپ نے اس نے کہا تھا کہ میں ان کو بٹھا دوں گا 800 cc میں گاڑی میں, تو اس پر ناراض ہو گئے تھے. جی اس کی حکومت ختم کر دی تھی, اور وہ بھی کس نے کی تھی؟ ضیاء الحق صاحب نے, جو کہ بڑے ہی نمازی پرہیزگار تھے. جی اب میرے صاحب ایک چھوٹا سا ادارہ نا PIDC, ان کے CEO کے لیے 2500 یعنی cc کی گاڑی اپروو ہوئی بھائی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تو یہاں یہ- پر یہ ایک نارمل سا چیز ہے. زین صاحب بات آپ یہ دیکھ لیجئے, پھر نہیں بات یہ کرنی جو چاہیے, بچت کریں معاملہ گے. ایسا ہے کہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے یہاں پر, اور بہت سارے جو ادارے ہیں وہ ابھی تک, اور خود جو ہے جب یہ گئے ہیں مسٹر وزیر اعظم صاحب, سب سے مہنگا جو ہوٹل تھا اب بتائیں وہاں ٹھہرے ہیں وہاں پر, اور امداد مانگنے گئے. اور وہ سب کے سب یہ سوال کر رہے ہیں. جی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جو حکومت ہے وہ یہ جب ہم پیسے دے رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں خرچ کر سکے گی نہیں کر سکے گی, صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں. تو اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے, تو اب یہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پوری دنیا کے اندر سوالیہ نشان پہ کھڑی ہے. ایسی حکومت کو لا کے آپ نے بٹھایا ہے, چاہے آپ جو کچھ بھی آپ یہ ہم نے لوکل سیاست میں بات کریں, جی لیکن اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے دنیا بھر کے اندر. عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے, جو کچھ بھی آپ کہیں اس کے بعد میں, ہم یہ بات ساری بحث کے بعد میں اس کی نالائکیوں کی اور اس کی ساری باتوں کی, یعنی جو پاکستان کی سیاسی چیس بورڈ ہے اس کو تو وہ نہیں سمجھتا, یہ تو بات ہمیں معلوم ہے. لیکن وہ جو بات کرتا ہے اس میں جان بہت ہوتی ہے اور اس میں اپیل بہت ہوتی ہے دنیا بھر کے لیے, اور اس کی جو پذیرائی ہے دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے. بیانیہ اچھا بناتے ہیں, بہت اچھا بیانیہ ہے, اس کا نیریٹو بہت اچھا ہے. اچھا 1 منٹ رہ گیا ہے, اب لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ بھائی بات لائن کریں. آف ایکچوئل کنٹرول میں اب یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا, 2 بڑے واقعات ہو گئے ہیں کہ انڈیا نے بہت زیادہ مداخلت شروع کر دی ہے. ایک تو برما کی سرحد کے اوپر انہوں نے ایک حملہ کیا ہے, ایک وہاں پر جو چند نیشنل آرمی ہے اس کے اوپر بمباری کی ہے, وہ ہم کل بات کریں گے. لیکن جو اس وقت جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں جو انہوں نے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی, جو کہ چشمہ تھا وہاں پر, جی وہاں پر جب انہوں نے مارا تھا چینیوں نے ان کو کلپوں سے اور ڈنڈوں سے, اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے یہاں پر اروناچل پردیش میں. اس کا پھر وجہ سے انہوں نے پھر اب یہ کیا کہ چینی فوجوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے چینیوں نے, اور سفارتی اور عسکری سطح پر مذاکرات تو جاری ہیں, لیکن چینیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا پہ بھروسہ نہیں کرنا, اور انڈیا پہ کسی کو بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, کیونکہ انڈیا از ویری انریلائبل کنٹری, اور اس پر بھروسہ کرنا ایک دنیا کو خطرے میں ڈالنے, دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے سب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.